بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 253 سے 259 تک بیان کر رہے ہیں۔ 253 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ 254 میں جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ 255 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے تھے۔ 256 میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حسن بن محمد بن حنیفہ میرے پاس آئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مٹھی پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور پھر اپنے جسم پر مزید پانی ڈالتے ہیں۔ الحسن نے مجھ سے کہا کہ میں بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ 257 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، 2-3 بار ہاتھ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پھیرے اور انہیں صاف کیا، منہ دھویا اور میں پانی ڈال کر ناک کو دھویا، پھر اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی ڈالا، پھر وہ اس جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔ تو دوستو 258 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو حلاب یا کوئی اور خوشبو مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہننے اپنے سر کے دائیں طرف پھر بائیں طرف رگڑتے اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے درمیانی حصے کو رگڑتے۔ 259 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، انہیں دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پھیرے، پانی سے دھویا، کلی کی اور ناک کو دھویا اور اس میں پانی ڈال کر پھونک مارا، منہ دھویا اور اس پر پانی ڈالا۔ وہ اس جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا گیا لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن پاک، تفسیر، حدیث پڑھنے، سمجھنے اور ان سے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔